المذنبین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور دی ہوئی تندرستی سے نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں اور ان میں سے جو 3 مہینے ہیں وہ متصل ہیں، یعنی آپس میں ملے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں مہینے لگاتار آتے ہیں، ایک ختم ہو جائے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو چوتھا مہینہ ہے محرم کا، یہ فاصلے کے اوپر ہے اور کچھ مہینوں کے بعد اس کی باری آتی ہے۔ جس طرح انگریزی سال میں پہلا مہینہ جنوری کا ہوتا ہے اور آخری مہینہ دسمبر کا ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سال میں پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذو الحج کا ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی والے مہینے سے، کہ 10 محرم کو حضرت امام حسین نے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دی تھی، اور جو آخری مہینہ ہے ذو الحج کا، وہ بھی قربانی والا، اس میں ہم جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو بس بات ختم ہو گئی، میرے اوپر آزمائش کوئی نہیں آئے گی، پریشانی کوئی نہیں آئے گی۔ فرمایا ہم نے تمہیں جو مہینے عطا فرمائے ہیں ان میں سے پہلا مہینہ محرم بھی قربانی والا ہے اور آخری مہینہ ذو الحج بھی قربانی والا ہے، اور تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو ضرورت پڑنے کے اوپر تم نے بھی اپنی جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، جس کی ضرورت پڑے گی وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے۔ تو 12واں مہینہ ذو الحجہ کا ہوتا ہے اور 11واں مہینہ وہ ذو القعدہ کا ہوتا ہے، اور یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ 11واں مہینہ ہے ذو القعدہ کا، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ بڑی عید والا مہینہ ہے، جب ہم اپنے اپنے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو چونکہ قربانی کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، اور یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے آج ہم حضرت ابراہیم کی مبارک سیرت کے اوپر
چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء میں سے اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے نبی بھیجے، وہ سارے کے سارے بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، مگر تمام انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے سرداری اور امامت کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے۔ تمام گروہ انبیاء میں سے پہلا نمبر نبوت کا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور حضور کے بعد انبیاء کی فہرست میں دوسرے نمبر کے اوپر جس نبی کا مقام و مرتبہ آتا ہے وہ حضرت ابراہیم کی ذات گرامی ہے۔ پہلا نمبر حضور کا نبوت میں، اور دوسرے نمبر کے اوپر نبیوں میں اللہ نے جس کو شانیں، رفتیں، بلندیاں اور کمالات عطا فرمائے ہیں وہ کون سے نبی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور حضرت ابراہیم اللہ کو اتنے محبوب نبی ہیں، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام سورت ابراہیم، ایک پوری سورت کا نام اللہ نے حضرت ابراہیم کے نام کے اوپر رکھا ہے، سورت ابراہیم۔ اور 25 صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 25 صورتیں۔ قرآن پاک کی 25 صورتوں میں 73 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام ذکر کیا ہے۔ 73 مرتبہ حضرت ابراہیم کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں، حضور نے جب حکم دیا نا قربانیاں کرو، تم میں سے جو صاحب حیثیت ہے وہ اللہ کی راہ میں سنت ابراہیمی کو ادا کرے، تو صحابہ نے عرض کی حضور ما ہذہ الاداہی، یہ قربانیاں کیا ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب غور کریں کہ اس حدیث میں حضور نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ یہ قربانیاں تمہارے نبی ابراہیم کی سنت ہے، نہیں، فرمایا سنت ابیکم، ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے حضرت ابراہیم کو اس امت کا باپ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم اس امت کے روحانی باپ لگتے ہیں، روحانی باپ کا درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا اس امت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا مضبوط تعلق ہے حضرت ابراہیم کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اتحیات بیٹھتے ہیں، اتحیات مکمل کرنے کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس درود میں جہاں ہم حضور کے اوپر درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں، وہیں ہم حضرت ابراہیم کی ذات کے اوپر درود و سلام کا تحفہ بھی بھیجتے ہیں۔ اور یہ وہ درود ہے، نماز والا درود، اس درود کا نام کیا ہے؟ درود
ابراہیمی۔ تعلق دیکھیں حضرت ابراہیم کا اس امت کے ساتھ۔ قیامت تک لوگ درود پڑھتے رہیں گے، قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تو عین حالت نماز میں مسلمان جس طرح اپنے آقا و مولا کے اوپر درود پڑھتے رہیں گے، اسی طرح قیامت تک مسلمان حضرت ابراہیم کے اوپر بھی درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر نماز میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آخر میں ہم 2 دعائیں پڑھتے ہیں۔ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور ربنا اغفر لی ولوالدی۔ آپ جانتے ہیں ان 2 دعاؤں کے نام کیا ہیں؟ ان 2 دعاؤں کے نام ہیں دعائے ابراہیمی۔ کیا نام ہے؟ دعائے ابراہیمی۔ یعنی یہ وہ دو دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 2 دعائیں حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں مانگی تھیں، اور اللہ کو یہ دعائیں اتنی محبوب لگیں، اتنی پسندیدہ لگیں، اللہ نے ان 2 دعاؤں کو قرآن کی آیات بنا کر قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ دونوں دعائیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور قیامت تک نماز بھی پڑھی جاتی رہے گی۔ تو جب بھی قاری یہ 2 دعائیں پڑھے گا، یا نماز پڑھنے والا نمازی یہ 2 دعائیں پڑھے گا، تو ان 2 دعاؤں کا اجر و ثواب اللہ حضرت ابراہیم کو بھی عطا فرماتا رہے گا۔ یہ مقام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، اور آپ کا تعلق اور آپ کی نسبت ہے اس امت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم پیدا کب ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ سیکنڈ لاسٹ پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم ملک عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کتنے ہزار سال پہلے؟ 2000 سال۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو آج کے دن تک یا اس سال تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ یہ جو سال گزر رہا ہے عیسوی سال، یہ کون سا سال گزر رہا ہے؟ 2021۔ یہ سال شروع ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں پیدا ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 2021 سال گزر چکے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ کے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، 2000 سال وہ شامل کریں، اور 2000 سال حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کے اب تک شامل کریں، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ 4000 سال پہلے۔ مگر جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ اپنے خاندان کی 4000 سالہ تاریخ بتاؤ، تو میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا میاں میں تو 400 سالہ تاریخ نہیں بیان کر سکتا، تم 4000 سال کی بات کر رہے ہو۔ یا آپ میں سے جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس شجرہ ہے، میرے پاس اپنے خاندان کی ہسٹری ہے 4000 سال کی؟ کوئی ایسا شخص آپ کو زمانے میں نہیں ملے گا۔ 400 سال یہ بھی زیادہ کا عرصہ ہے۔ لوگوں کو تو دادے کے بعد پردادے کا نام پتہ نہیں ہوتا، پردادے کا پتہ ہو تو اس کے باپ کا نام نہیں پتہ ہوتا۔ مگر میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، اے باری تعالیٰ
دنیا والے تو چوتھے اور پانچویں نمبر پہ اپنے باپ کا نام یاد نہیں رکھتے، مگر حضرت ابراہیم کو گزرے 4000 سال گزر گئے، آج بھی ان کا تذکرہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو میرے نام کے ڈنکے بجاتا ہے پھر میں اس کا نام بجھنے نہیں دیتا، ختم نہیں ہونے دیتا۔ ابراہیم وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں رب رب کے نعرے لگائے تھے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائی تھی، تو اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں اللہ کا تذکرہ کیا۔ 4000 سال بعد بھی ہم حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ قیامت آ جائے گی حضرت ابراہیم کا تذکرہ اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اللہ نے سبق دے دیا، جو مجھے یاد کرتا ہے پھر میں اسے گمنام نہیں ہونے دیتا، میں اسے گم نہیں ہونے دیتا۔ تو دیکھیں 4000 سال کے بعد بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ آج بھی قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے، آج بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے اوپر بھی درود پڑھتے ہیں، اور حضور کی امت میں بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں تھیں اور جن کے اوپر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم، آپ کا ذاتی نام ہے ابراہیم۔ ذاتی نام کیا ہے؟ ذاتی نام وہ ہوتا ہے جو ماں باپ نے رکھا ہو، پیدائشی نام۔ اور کچھ نام وہ ہوتے ہیں جو صفاتی نام ہوتے ہیں، جو لوگوں کی خصوصیات کی وجہ سے معروف ہو جاتے ہیں۔ ایک ذاتی نام، باقی صفاتی نام۔ تو حضرت ابراہیم کا ذاتی نام کیا ہے؟ بولیں ابراہیم۔ اس کے علاوہ آپ کے صفاتی نام بھی ہیں، اور وہ صفاتی نام کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا نام، بڑا معروف بڑا مشہور نام، وہ ہے خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم کا پہلا صفاتی نام وہ کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ خلیل اللہ۔ اور پتہ ہے خلیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ خلیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گہرا دوست۔ کس کا دوست؟ اللہ کا۔ اور خالی دوست نہیں، گہرا دوست، بیسٹ فرینڈ، گہرا دوست اللہ کا۔ آپ غور کریں ذرا، ہم میں سے کسی کی یاری لگ جائے نا ایم پی اے کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، ٹکٹ ہولڈر کے ساتھ، جس بیچارے کو ٹکٹ ملی ہے، ووٹیں بے شک 1000 ملی ہیں، پوشن لگ گیا اس کے ساتھ ٹکٹ ہولڈر کی، لوگ اس کے ساتھ تصویریں بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ مگر ذرا غور تو کرو حضرت ابراہیم کے مقام کے اوپر۔ آپ کا مقام وہ ہے، رب قرآن میں کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے لوگو ابراہیم نے میری اتنی عبادت کی ہے اور مجھے اتنا راضی کیا ہے، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ ابراہیم کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے دوست بنایا ہے۔ تو جس کے دوست خلیل اللہ، اللہ کا دوست، پتہ چلا جب بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کریں، ادب سے تذکرہ کریں، محبت سے تذکرہ کریں، پیار سے تذکرہ کریں، اس لیے کہ تم عام بندے کا ذکر نہیں کر رہے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو جس کو رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس کو رب نے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا پہلا صفاتی نام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے گہرے دوست۔ دوسرا صفاتی نام یہ بھی قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اور یہ صفاتی نام ہے امام الناس۔ کیا نام ہے؟ امام الناس۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کا امام۔ کس کا امام؟ لوگوں کا امام۔ حضرت ابراہیم
کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا، تمام مخلوقات کو، تمام لوگوں کا امام بنایا۔ اور پتہ ہے کب بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 امتحانوں میں ڈالا، 3 آزمائشوں میں۔ پہلی آزمائش حکم دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ویران جگہ پہ چھوڑاؤ، جہاں آج حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، مکہ شریف ہے۔ حضرت ابراہیم کو آج سے 4000 سال پہلے حکم دیا گیا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں پہ اور کوئی بستی نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی ڈیرا نہیں، پانی کے لیے کوئی انتظام نہیں، ویران علاقہ، بیابان جگہ، وہاں پہ چھوڑاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے ایک بار بھی نہیں پوچھا اے باری تعالیٰ وہاں کیسے گزارا ہوگا، عورت ذات ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، میں نے بھی وہاں نہیں رہنا، گزارا کیسے ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے کوئی بات نہیں کی، کیوں؟ خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے دوست ہیں۔ اور حضرت ابراہیم سمجھتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اگرچہ وہاں ظاہری طور پہ کوئی سہارا نہیں، جس رب نے حکم دیا ہے وہ رب حفاظت کا بھی خود ہی انتظام فرما دے گا۔ پہلا امتحان، پہلی آزمائش، حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اور دوسری آزمائش کیا تھی؟ جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ جس کو کئی مہینوں تک جلایا گیا، اور اس کے شعلے جب آسمان سے بات کرنے لگے تو حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ آپ دیکھیں نا، یہ واقعہ بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں، مگر ذرا اس کی حقیقت دیکھیں۔ ماچس کی تیلی جلائیں اور اس کو اپنی انگلی کے قریب کریں، نہیں کر سکتے۔ اب چھوٹی سی تیلی کا وجود کتنا ہوتا ہے، چند سیکنڈ کے اندر وہ بجھ جاتی ہے، مگر اس دیا سلائی، اس تیلی کے اوپر آپ اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اتنی تپش ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیں ذرا، تصور میں جائیں وہ منظر، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور آگ کے انگارے آسمان تک پہنچ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو ڈالا جانے لگا تو جبریل امین آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے خلیل اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے نیچے اپنے پر نہ پھیلا دوں، اجازت تو دیں مجھے۔ تو حضرت ابراہیم مسکرائے اور کہا اے جبریل، مجھے یہ بتاؤ، میں خلیل اللہ ہوں، اللہ کا دوست ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے دوست کو پتہ ہے نا کہ اس کے دوست کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے؟ میرے دوست کو پتہ ہے نا، میرا رب جانتا ہے نا؟ عرض کی اے جناب ابراہیم، رب تو جانتا ہے، رب سے کون سی بات چھپی ہے؟ کہا پھر مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے اوپر قربان کر دی ہے، میں نے اپنی رضا اللہ کے حکم کے اوپر قربان کر دی ہے، تو واپس چلا جا، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، مجھے تیرا تعاون نہیں چاہیے، میرا رب دیکھ رہا ہے، رب کو بچانا ہوا رب مجھے بچا لے گا، رب کو میرا جلانا مقصود ہوا میں جلنے میں راضی ہوں، تو چلا جا، مجھے تیری مرضی نہیں چاہیے، اس لیے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اور خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو قربان کر دیا کرتا ہے، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، تو واپس چلا جا۔ اتنا اعلیٰ درجے کا توکل کیا حضرت ابراہیم نے حضرت جبریل اللہ کی ذات کے اوپر، اور پھر ہوا کیا؟ اللہ نے حکم کیا دیا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ جبریل کو بھی تو کہہ سکتا تھا نا، جبریل جا جا کے آگ کو بجھا آ، یا جا جا کے آگ کو ٹھنڈی کر آ۔ اللہ نے قرآن نازل کیا تو جبریل کے واسطے سے، اللہ وحی بھیجتا رہا مختلف نبیوں کے اوپر تو جبریل کے واسطے سے، اللہ بارش نازل کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ رزق تقسیم کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے،
یہاں اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں کہا کہ میرے ابراہیم کے اوپر آگ کو ٹھنڈی کر دو. کیوں نہیں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا تھا اے جبریل چلا جا، مجھے تیری مدد نہیں چاہیے، میں اپنا معاملہ اللہ کی مرضی کے اوپر چھوڑتا ہوں. تو اللہ نے بھی کہا اے ابراہیم تو نے اپنا معاملہ میرے اوپر کیا تھا، اب میں اس کا جواب اس طرح دوں گا، میں جبریل کو آگ بجھانے کا حکم نہیں دوں گا، میں خود رب ہو کے آگ کو حکم دوں گا اے آگ خبردار جلانا نہیں، میرے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. تو یہ دوسرا بڑا امتحان، حضرت ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. اور تیسرا امتحان کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کرنا، حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر چھری چلا دینا. 3 بڑے امتحان. اور یاد رکھیں انسان کو زندگی میں 3 چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں. نمبر 1 اپنی آل اولاد، نمبر 2 اپنی جان، اور نمبر 3 اپنا وطن. حضرت ابراہیم ان تینوں آزمائشوں کے اوپر پورا اترے، اور جب تینوں آزمائشوں کے اوپر پورا اترے تو پھر اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. اور حضرت ابراہیم کی شان اللہ نے بیان کی، غور کیجئے گا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. لوگوں غور سے سنو، ابراہیم کو اس کے رب نے بڑی بڑی آزمائشوں کے ذریعے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان ساری آزمائشوں کو پاس کر لیا. ابراہیم ان سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا، اور جب کامیاب ہوا تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم تو نے ہماری ساری آزمائشوں کو پورا کر دیا ہے، اب ہماری طرف سے انعام یہ ہے کہ ہم آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر امام مقرر کر دیں. للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام مقرر کر دیں. تو حضرت ابراہیم کا دوسرا صفاتی نام جو قرآن کے اندر آیا ہے وہ ہے امام الناس. کیا نام ہے؟ امام الناس. تیسرا نام حضرت ابراہیم کا وہ ہے جد الانبیاء. جد الانبیاء اس کا مطلب ہے نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا. حضرت ابراہیم خود بھی نبی ہیں، آپ کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں اور حضرت اسحاق بھی نبی ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے حضرت یوسف بھی نبی ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے محلے میں کسی گھر میں ایک حافظ قرآن ہونا، لوگ اس کے باپ کو کہتے ہیں یار تو کتنے نصیبے والا ہے، تیرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے. کسی کے گھر میں ایک عالم دین رہتا ہو، لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا قسمت والا خاندان ہے، اس کا باپ بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کا بیٹا عالم دین ہے. تو غور کرو، جس گھر میں ایک حافظ ہو وہ خوش قسمت، جس گھر میں ایک عالم دین ہو وہ خوش قسمت. تو حضرت ابراہیم کا مقدر کتنا اونچا ہے کہ آپ خود بھی نبی ہیں، 2 بیٹے بھی نبی ہیں، یعقوب پوتے بھی نبی ہیں، یوسف پڑ پوتے بھی نبی ہیں. حضرت ابراہیم کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ صرف آپ کو ہی نبوت عطا نہیں فرمائی، اللہ نے آپ کی نسلوں کے اندر بھی نبوت کو جاری فرما دیا ہے. حضرت ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو جاری فرمایا ہے. اور جو میرے اور آپ کے آقا ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں. آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، ان کی نسل سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے. حضور جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ معراج کی رات میں نے مختلف نبیوں کو دیکھا. تو صحابہ نے عرض کی ہمیں بتائیں موسیٰ کیسے تھے؟ تو حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ کا رنگ سرخ اور سفید تھا. پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ عیسیٰ کیسے تھے؟
حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ کا رنگ گندمی تھا، بال گنگریالے تھے۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضور آپ نے معراج کی رات اپنے جد اعلیٰ، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہوگا؟ حضور نے فرمایا بالکل میں نے دیکھا ہے۔ تو حضور آپ نے حضرت موسیٰ کی شباہت ہمیں بتائی، حضرت عیسیٰ کا حلیہ ہمیں بیان کیا، تو حضور ہمیں حضرت ابراہیم کی شکل و صورت بھی بیان کریں، وہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر۔ یہ سن کے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے ہی دیکھ لو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے میرے باپ ابراہیم کی شکل کے مطابق پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ وہ شان ہے جو قرآن کی آیات سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا اور یہاں بھی آپ کی 3 شانیں بیان کی۔ غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم کی شان بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا ان ابراہیم امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ پہلی شان اللہ نے بیان کی حضرت ابراہیم کی، فرمایا کہ ابراہیم ایک امت ہیں۔ ابراہیم کیا ہیں؟ ایک امت ہے۔ آپ غور کیجئے، امت تو افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو اس کو امت کہا جاتا ہے۔ اب حضور کی امت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بر صغیر میں، یورپ میں، ایشیا میں، پوری دنیا میں حضور کی امت پھیلی ہوئی ہے۔ تو امت تو کہا جاتا ہے تمام لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اکیلے کو کہا کہ ابراہیم ایک امت ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو سنگولر تھے نا، واحد، اکیلے، ایک تھے وہ، مگر حضرت ابراہیم کو اللہ نے امت کیوں کہا؟ کیوں امت کہا؟ غور کریں، مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو جو فضائل، جو شانیں، جو عظمتیں اور جو کمالات اللہ تعالیٰ پوری امت کو عطا فرماتا ہے نا، وہ سارے کے سارے کمالات، مناقب، فضیلتیں جمع کر کے اکیلے حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا فرما دی۔ جتنے فضائل پوری امت کو ملتے ہیں، جتنی شانیں پوری امت کو ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری شانیں جمع کر کے اللہ نے اکیلے حضرت ابراہیم کی زندگی میں جمع فرما دی۔ یا یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت میں سے ہر بندہ حافظ قرآن نہیں ہوتا، پوری امت میں سے ہر بندہ عالم دین نہیں ہوتا، پوری امت میں سے ہر بندہ سخی نہیں ہوتا، ہر بندہ زاہد نہیں ہوتا، ہر بندہ متقی نہیں ہوتا، ہر بندہ صوفی نہیں ہوتا۔ یہ مختلف صفات ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری امت کو جتنی صفات دی تھی نا، حلم کی، تقوی کی، خوف خدا کی، شرم و حیا کی، سخاوت کی، خشیت الہی کی، وہ ساری کی ساری شانیں، عظمتیں، رفعتیں جمع کر کے اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ نے تعریف کی حضرت ابراہیم کی، ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت کا درجہ رکھتے ہیں۔ دوسری شان اللہ نے بیان کی قانتا، ابراہیم قانت۔ قانت کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار کو۔ عربی زبان کے اندر قانت لوگ جب سفر پہ نکلتے تو عرب کے اس دور میں پانی عام نہیں ہوتا تھا، تو مسافر مشکیزے کے اندر پانی جمع کرتے اور مشکیزے کا منہ رسی کے ساتھ اچھی طرح کس کے باندھ دیتے، اور جب سفر شروع ہوتا گھوڑا دوڑتا، وہ مشکیزہ اچھلتا تو پانی باہر نہیں نکلتا تھا، تو عربی بولنے والے اس مشکیزے کو کہتے کہ یہ مشکیزہ قانت ہے۔ کیا مطلب؟
یہ وہ مشکیزہ ہے جو اپنے سرمائے کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یعنی اس کے اندر جو پانی کا سرمایہ ہے نا یہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب غور کیجئے گا، قانت اسے کہتے ہیں جو اپنے سرمائے کو ضائع نہ ہونے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ حضرت ابراہیم کے لیے بولا، اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری، اپنی ساری زندگی کا سرمایہ اللہ کی عبادت کے اندر صرف کر دیا ہے۔ اور حضور کا فرمان سنیں، حضور نے فرمایا جو اپنی زندگی فضول کاموں میں ضائع کرے، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، فرمایا مسلمان اپنی زندگی فضول کاموں میں ضائع نہیں کیا کرتا۔ اور یہ صفت حضرت ابراہیم کی اللہ نے بیان کی کہ وہ قانت تھے، اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزاری۔ اور آخری صفت جو اللہ نے بیان کی ان لفظوں کے اندر، فرمایا حنیفہ۔ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ حنیف۔ اور حضور بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں ملت ابراہیمی کے اوپر ہوں، اور میری امت بھی ملت ابراہیمی کے اوپر ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف اس کو کہتے ہیں